بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف عالم دین، مفکر قوم ملت، شہنشاہ خطابت، ماہی شرک و بدعت، خاطی کفر، ترجمان حق و صداقت، حامی قرآن و سنت، پیکر و اخلاص و محبت، پیر طریقت، رہنماء شریعت، ترجمان دیوبند، شیر کرناٹک، شاہ ملت، حضرت اقدس علامہ و مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب ایم.اے دامت برکاتہم کا جمعہ بیان بروز 9 اپریل 2021 مطابق 26 شعبان المعظم سن 1442 ہجری بمقام مسجد نور الہی نندنی لے آؤٹ نزد راج کمار سمادھی بنگلور میں ہونے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج شعبان کی 26 تاریخ اور 9 اپریل 2021 ہے. بہت جلد انشاءاللہ ماہ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں، ہم اس کے گلے لگانے والے ہیں. اللہ تبارک تعالی رمضان جو اللہ کا مہمان ہے اس کے شائن شان ہمیں استقبال کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے عنوان کا اہم حصہ یہی ہے. دوسرے نمبر پر بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک تعالی اس سے بہت بڑے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں.
جیسے حج بیت اللہ ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالی کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان جنت میں جانے والوں میں بلا حساب و کتاب رمضان کی برکت، رمضان کے صدقے سے ہمیں قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی کنفیوژن اور مغالطہ یہ ہوتا ہے، دو قسم کے حقوق ہیں، یا اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ کیا بندوں کے حقوق بھی معاف ہو جائیں گے؟ کسی کا قرض لے کر دبا لیا، کسی کی امانت ضائع کر دی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا، اب وہ رمضان میں پورے روزے رکھتا ہے، پوری نمازیں پڑھتا ہے، تاخ راتوں میں قیام کرتا ہے، شب قدر کو وہ پاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حقوق بندوں سے متعلق ہیں، کیا رمضان، حج، عمرہ ایسی بڑی عبادتوں کے صدقے میں کیا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اعلان فرمایا۔ اس میں سے کچھ محرم ہیں، کچھ غیر محرم ہیں۔ محرم اس کو کہتے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ رشتے انسانوں نے بنا لیے، کسی کو آنٹی کا نام دے دیا اور کسی کو بھابھی کا نام دے دیا۔ یہ بڑے خطرناک رشتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب ہو رہا نہیں ہو رہا میرے علم میں نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، عرفات میں، مینا میں ایک ٹینٹ کے اندر رہتے ہیں، تو عورت اور مرد آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ میرا عرفاتی بھائی ہے، یہ میری عرفاتی بہن ہے، یہ میرے حج کے بھائی ہیں، یہ میرے حج کے بہن ہیں۔ رشتے ہمارے بنانے سے نہیں بنتے، رشتے اللہ نے جو بنائے ان کا احترام باقی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ قوم کے اندر فساد اور فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سالیوں کا مسئلہ ہے، کوئی اس کو الگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لاک ڈاؤن چلے ہوئے ہندوستان میں قدم بیش 1 سال کا عرصہ ہو گیا۔ مساجد میں جب جمعہ کے بیانات اور گلیوں میں، سڑکوں میں جمعہ کے بیانات اور اصلاح معاشرہ، سیرت کے بیانات سلسلہ ختم ہوا تو ایک طوفان بپا ہو گیا آن لائن بیانات کا۔ ہر کوئی موبائل سامنے رکھ کر بیان ریکارڈ کر رہا ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ کیا اس سے فائدہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، یا اس سے نقصان ہوگا، یا کچھ نقصان ہوگا کچھ فائدہ ہوگا؟ آن لائن بیانات سے ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ حسب معمول ہم نے سوال رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اس کو نہیں بتا سکتی کہ یہ گھنٹے بعد مرے گا، زہر پی کر مرے گا، خودکشی کر مرے گا، نہیں بتا سکتے کوئی۔ جس جگہ پر مرنا ہے، جس عمر میں مرنا ہے، جس کیفیت سے مرنا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
لیکن دنیا کے بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرنا کب ہے، کیسے ہے، کہاں ہے اور کیا کیفیت سے ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اپنی موت کا پتہ چل جاتا ہے، ورنہ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ موت کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شخص کو ایک مجلس میں دیکھا، وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور اس کی روح کو قبض کرنا تھا۔ ملک الموت نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں یہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہ امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، اور اس کی روح نکلنی ہے کرناٹک میں، دلی میں، مہاراشٹرا میں۔ بہت پریشان ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام تخت میں کچھ لوگوں کو لے کر گھوما کرتے تھے۔ وہ بندہ جس کی جان جہاں پر نکلنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو وہاں لے کر گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا بالکل برحق اللہ نے معاملہ کیا ہے، اس کی روح یہی نکلنی ہے۔ یہ سب طے شدہ امر ہیں، نہ کوئی موت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی موت سے ایک سیکنڈ پہلے کسی کی جان لے سکتا ہے۔ لیکن یہ آدمی، اس کو سب پتا ہے، یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے یا ہمیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ حضرات، آج شعبان کی 26 تاریخ ہے۔ پہلے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک جوش دکھائی دیتا تھا۔ رمضان المبارک کے چرچے ہوتے تھے، رمضان المبارک کے تذکرے ہوتے تھے۔ بالخصوص پچھلے سال لاک ڈاؤن کے موقع پر کیا تراویح نہیں ہوئی مساجد میں، مختصر مسجد کا اسٹاف پڑھ لیا اور بھی کاہلا کی مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں رمضان کے تعلق سے ایک امنگ، ایک جذبہ، ایک اس کی آمد کا انتظار، یہ سب کیفیتیں پیدا کرتے تھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان المبارک جانے کے بعد 6 مہینے حضرات صحابہ کرام رویا کرتے تھے، اللہ وہ سحری کہاں چلی گئی، وہ افطاری کا منظر کہاں چلا گیا، وہ تراویح کی لذت کہاں چلی گئی، وہ تفسیر کے حلقے، وہ حدیث کے حلقے، وہ علماء کے حلقے، وہ ذاکرین کے حلقے 6 مہینے تڑپا کرتے تھے، اور 6 مہینے اس کے بعد کے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان المبارک دے دے، ہماری کوتاہی، ہماری غلطی، ہمارے گناہوں کی نحوست سے رمضان کی برکتیں ہم سے نہیں چھیننا۔ رجب کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی کمی تھی؟ جنت کی حوریں آپ پر سلام پڑھتی ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے آپ پر صلات بھیجتے ہیں، دنیا کا چپا چپا سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نعت خوانی کرتا ہے، سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو مغفرت کے فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مغفرت کا پروانہ، جہنم کی یونیورسٹی سرٹیفکیٹ قیامت میں بانٹیں گے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر پریشان ہوں گے، اقطاب، ابدال، غوث، جو دنیا کے اندر بڑے بڑے نام والے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محتمین، تہجد گزار، سب پریشان ہوں گے۔ سرور کونین آقائے دو عالم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا سل تعطا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا۔ آپ شفاعت کا پروانہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیگم کو نہیں بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے، گھر والوں کے کام نہیں آئیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سید الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے پروانے تقسیم کر رہے ہوں گے، حوض کوثر کے پیالے تقسیم کر رہے ہوں گے۔ ایسی ذات جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، بالکل قریب حضرت جبریل علیہ السلام آگے سفر میں واپس آ گئے، اللہ کے عرش کے اتنے قریب گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتا تو دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ لیلا کی قدر و قیمت مجنون کی نگاہ میں، شیریں فرحات کی قدر و قیمت عشق و معشوقوں کے فتانے میں، میاں بیوی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جسم کے اندر گندا خون رکھنے والی عورت، آنکھوں میں میل، کانوں کے اندر گندگی، پیشاب کی تھیلی، پاخانے کی تھیلی، ناپاک خون چھننے والی، اس کے لیے جتنا مرا جاتا ہے، کیا رمضان سے اس درجے محبت ہے؟ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے قوم تیار ہے۔ یہ بیوی قیامت میں کام نہیں آنے کی، یہ خاوند کام نہیں آنے کا، لیلا مجنون کے کام نہیں آنے کی، مجنون لیلا کا کام نہیں آنے کا۔ رمضان المبارک جنت کے اندر اللہ تبارک تعالی جب شوال کے اندر پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو مزین کیا جائے، جنت کو حسین بنایا جائے، جنت کو خوبصورت بنایا جائے، جنت کے اندر عود اور لوبان کو جلایا جائے، معطر کیا جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیوں سجاوٹ ہے، یہ کیوں یہاں عطر کو بکھیرا جا رہا ہے، یہ کیوں فضا معطر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی ہمارے بندے رمضان مبارک کے روزوں سے فارغ ہوئے ہیں، تراویح سے فارغ ہوئے ہیں، سحری سے فارغ ہوئے ہیں، افطاری سے فارغ ہوئے ہیں، اب اگلے رمضان کی تیاری کے لیے 12-11 مہینے پہلے اللہ جنت کو سجا رہے ہیں۔ پلان بنتا ہے، کس چیز کا پلان؟ کون سے لیڈیز ٹیلر والا کپڑا سلانا بند کر دیا، یہ رمضان کی تیاری۔ کفن باقی نہیں رہے گا قبر میں، مر رہے ہو جاؤ شیواجی نگر کمرشل اسٹریٹ اور جہاں لیڈیز کے کپڑے بکتے ہیں، لگتا ہے کہ جسموں کا سودا کرنے کے لیے یہ تراویح کو چھوڑ کر، یہ رمضان کی رحمتوں برکتوں کو چھوڑ کر، کس نے کہا کہ رمضان کے اندر جوتا نیا لینا چاہیے، رمضان میں کپڑا لینا چاہیے؟ 5 لاکھ سے زیادہ ہر رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بالخصوص جمعرات کی مغرب سے ہفتے کی فجر تک لاکھوں کی تعداد میں اللہ جنت کا پروانہ دے رہے ہیں، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے رہے ہیں۔ یہ بے حیا تراویح کو چھوڑ کر رمضان کی عظمتوں اور رمضان کی تقدس اور رمضان کی برکتوں کو بالائے طاق رکھ کر جوروں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو لے کر رمضان کس چیز کا نام ہے؟ قیمے کے سموسے کھانے کا نام ہے، گنجی بنانے کا نام ہے، ہریرا بنانے کا نام ہے۔ حیدرآباد کے اندر
وہاں کی حلیم بڑی مشہور ہے، پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے۔ اس ہوٹل کے سامنے چار مینار کے پاس ایک نمبر لکھے جاتے ہیں کہ ابھی رمضان کے لیے 100 دن باقی ہیں۔ کل فجر کے بعد دیکھا 99 دن باقی ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن وہ بتاتا رہتا ہے۔ کون تراویح اچھا پڑھتا ہے، کون باہر کے مہمان آ رہے ہیں، تفسیر کے کس حلقے میں بیٹھتا ہے، تہجد کا نظام کیا ہے، اوابین کا نظام کیا ہے، اشراق کا نظام کیا ہے، چاش کب پڑیں گے، کون ہے منصوبے بنانے والا؟ وہ کالی کتیا جس کے پیٹ کے اندر چھننے والا ناپاکی کا خون ہے، وہ قرآن نہیں چھو سکتی، وہ مسجد نہیں آ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ طواف نہیں کر سکتی، اس کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ ساری گلی کے اندر سجاوٹ، لاکھوں روپے شادی خانے میں صرف، کیوں؟ لیلا سے ملاقات ہو رہی ہے جس نے آنکھوں کے اندر، ناک کے اندر، کان کے اندر، جسم کے اندر پیشاب اور پاخانے کی۔ اللہ کا مہمان رمضان آ رہا ہے، ایک گندی عورت، خداوند قدوس کی عزت اور جلالت کی قسم، ایک نیکی کم پڑ جائے جس کے لیے تم مر رہے ہو نا۔ میں پورے بچوں کے نام ایک گھر بنا رہا ہوں، جوڑوں کے نام ایک گھر، تو فرعون ہے۔ شادی سے پہلے تیری بیگم نہیں پلتی تھی، وہ درگاہوں، مندروں اور مسجدوں کے باہر بھیک مانگا کرتی تھی۔ فرعون بنا ہے، میں پال رہا ہوں، میں کپڑے دلاؤں گا، میں مکان بنا کر۔ ارے اپنی قبر کی فکر رکھ، قبر کسی کو معاف نہیں کرتی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، تو کیا، میں کیا، حافظ قرآن کیا، شیخ الحدیث کیا، شیخ التفسیر کیا، عالم کیا ہے، علامہ کیا ہے، کتب کیا ہے، ابدال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، معصوم کوئی گناہ کو دیکھا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے کپڑے بھی سکھاتی تھی تو گھر کے اندر سکھاتی تھی کہ آسمان اس کو دیکھ نہ سکے، فرشتے دیکھ نہ سکے، جنات دیکھ نہ سکے۔ وہ چاٹنگ کرنے والی خواتین نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، لگتے جگر، نور نظر، کلیجے کی ٹھنڈک، پورے کائنات کی مومنہ عورتیں، حافظہ عورتیں، تہجد گزار عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا تقوی میں، طہارت میں، خدا کے خوف میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روئے آپ، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کے قبر کے منظر کو ابھی دکھایا کہ قبر نے بچیوں کو ملانا شروع کیا، چیخ رہی تھی میری بیٹی، چلا رہی تھی، اللہ نے وہ منظر دکھایا۔ جمعہ جمعہ نماز پڑھ کر تو نے جنت کی سند لے لی، تیرے باپ کی جنت ہے۔ تھانوں کے چکر لگے، پتا چلے گا کہ کیس کیا ہوتا ہے، مقدمہ کیا ہوتا ہے، تاریخ کیا ہوتی ہے، جیل کیا ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے۔ اللہ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، جنت باپ دادا کی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ ایک وہ عورت، وہ لڑکی جو قیامت کے دن یہ میں نہیں، تو نہیں، تیرا اور میرا باپ نہیں، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ مر رہا ہے نا، میرا بیٹا انگلینڈ میں پڑھے گا، آکسفورڈ میں پڑھے گا، برطانیہ، ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، دنیا میں
جب طوفان کا عذاب آیا کہا بیٹے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح آپ سے بھول ہو رہی ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ریگستان میں پانی آنے کا نہیں، آیا پنڈلیوں تک آئے گا، گھٹنے تک آئے گا، کمر تک آئے گا، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. اس زمانے کی ٹیکنالوجی وہی تھی. کرونا آیا، ناسا والے، امریکہ کے سائنسدان، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شہسوار، ان کے باپ کی مجال نہیں ہو سکی کہ آج تک اس کو پہچان سکے کہ کرونا ہے کیا چیز. چاند میں کمن ڈال دی، مریخ کے اندر، عطارد کے اندر، زحل کے اندر، مشتری کے اندر، سمندر کی گہرائی کو ناپ دیا، زمین و آسمان کو جان لیا. وہ ذرہ کرونا کا جرذومہ اللہ تبارک تعالیٰ چھوڑا. امریکہ کے باپ کو بھی پتا نہیں، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو دعوے کیا کرتے تھے سب سے بڑے عذاب کے شکار اللہ نے ان کو بنا دیا. مہمان الگ الگ ہوتے ہیں. مجنون کہتا ہے امر میں گزرتا ہوں لیلا کے مکان سے، گلی سے، وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ، میں اس کی کنکریوں کو، اس کے در و دیوار کو بوسہ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مجنون دیوانہ ہو گیا، کنکریوں کو بوسہ دے رہا ہے، در و دیوار کو بوسہ دے رہا ہے. وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ فِي قَلْبِي، جواب دیتا ہے اس کنکریوں سے، ان پتھروں سے، ان گلی کوچوں سے مجھے محبت نہیں، وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، میری لیلا گزرتی ہے تو میری لیلا کی پرچھائی اس دیواری پر پڑی ہوگی، اس دیواری پر پڑی ہوگی، زمین پر پڑی ہوگی. گندی لیلا، لیلا کو لیلا آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. لیلا بڑی بیوٹی کوئن ہوگی، آنکھیں بادنی ہوں گی، گال اس کے ایسے ہوں گے، جسامت اس کی ایسی ہوگی. لیلا کا نام دوسرا تھا. لوگوں نے جب اس کو دیکھا، لیل کے معنی رات کے ہیں، وہ رات کے اندھیری کی طرح کالی کلوٹی تھی. مجنون اس کا فدائی تھا، اس کے اوپر مرنے والا تھا. لیلا کا انتقال ہو گیا. راتوں رات لیلا کے ماں باپ، اس کے گھر والے قبرستان میں جا کر دفن کر دیا کہ اگر مجنون کو پتہ چلے گا مجنون کا دل ٹوٹ جائے گا. صبح میں فجر کی نماز کے بعد وہ قبرستان کی سیر کیا اور جہاں لیلا کو رات میں دفن کیا اس کی مٹی سونگھ کر بتا دیا کہ یہ میرے لیلا محبوبہ کی قبر ہے. چاہنے والوں نے شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں تاج محل بنایا. کیا حیثیت ممتاز کی، کیا حیثیت! حوروں کے منہ کے تھوک کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ان کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی پوری حسینائیں مل جائیں، ایک چراغ سے برابر روشنی نہیں لا سکتی. حور دنیا میں اپنا دوپٹہ لہرا دے، 7 زمین 7 آسمان، چاند ستارے سورج بے نور ہو جائیں گے اور اس کے دوپٹے میں وہ چمک ہوگی، وہ روشنی ہوگی کہ دنیا کے اندر اجالا پیدا ہو جائے گا. کیا ہے لیلا، کیا ہے بیوی، کیا ہے بیٹی؟ کیوں نہیں آئے ساتھ کے گھرانے والے آ گئے. سالی کی شادی، کتنے دن پہلے سے تیاری، 6 مہینے بیت الخلا کا نل بدلا جا رہا ہے، لائٹنگ کی جا رہی ہے، وائٹ واش کیا جا رہا ہے. ایک گندگی رکھنے والی، قیامت میں کام نہیں آنے والی، قبر میں کام آ رہی تو بتاؤ صاحب. ہم بھی کوئی فارمولا لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اگر کوئی جوڑو کا غلام ہے، اگر کوئی جوڑو کا نوکر ہے، بتاؤ کہ میری قبر میں میری جوڑو آ کر ایک نیکی دے کر گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ آپ پہچاننے سے انکار کر دے گی. میں نہیں جانتی تو کون ہے جس کے لیے مر رہا تھا، حرام لے رہا تھا، قرض لے رہا تھا،
لوگوں کا مال ڈبا رہا تھا، میرے رب قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ٹوٹنے والے رشتوں کا اتنا ادب، اتنا احترام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، سننے میں برا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ کہا دو گندی چیزوں کی ملاقات کے لیے شادی، حضرت نے فرمایا دو ناپاک چیزوں کا ملن ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ دیکھنے میں برا لگ رہا ہے، حقیقت تو وہی ہے، کوئی اور حقیقت نہیں۔ چمکایا جا رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، سیرا ڈالا جا رہا ہے، پھول ڈالا جا رہا ہے، لاکھوں روپے صرف کیے جا رہے ہیں۔ دو شرمگاہوں کی ملاقات پر اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا بھائی اپریل کے مہینے میں آ رہا ہے، گرمی کے مہینے میں آ رہا ہے، میری طبیعت کا کیا ہوگا؟ میں ڈاکٹر سے شوگر کی سند لے لوں گا، بی پی کی سند لے لوں گا، ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی سند لے لوں گا۔ یہاں لے سکتے ہو خبر میں کوئی ڈاکٹر کا مانو کیا کرتے ہیں صاحب، کیا تذکرے، آیا رام گیا رام۔ شروع کے کچھ دنوں کے اندر مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، رمضانی بھائی سامنے آ جاتا ہے، دسترخوان پر ڈاکہ مارا جاتا ہے، افطاری پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ دعا کریں گے، اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک دسترخوان کے اندر، ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، دوپٹہ کہاں لینا، کپڑا کہاں لینا۔ شہری میں کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کے 30 پارے آپ پر اترے، سید المرسلین بنے، بیت المقدس میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امامت کی۔ رجب آتا تھا مچل جاتے تھے، اللہ کبھی بھی آپ جان نکال سکتے ہیں، روح نکال سکتے ہیں، ہاتھ میں نوالا منہ کے قریب کر کر مر جانا اچھا نہیں لگتا۔ رمضان نظر آ رہا ہے، تراویح نظر آ رہی ہے، سحری افطاری کا منظر نظر آ رہا ہے، رمضان کی رحمتوں کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ مرنا تو ہے ہی، بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اللہ پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور روح نکل جائے۔ کوئی عزت نہیں، گھروں کا وائٹ واش لڑکی کے لیے، ولیمے کے لیے، شکرانے کے لیے، دلوں میں تیاری، اہتمام، کامی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، بیٹی کی شادی، میری شادی، بہو گھر میں آ رہی ہے، کھلا ہو رہا ہے، رمضان مبارک کی کیا تیاری ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جب کھلا تھا تو اس وقت تو اس کے منصوبے بنتے تھے کہ رمضان میں بھول چوک کر جو عبادتیں حلق کے نیچے اتر گئی، اب سنیماؤں کو جا کر مسلمانوں کی عید سے متعلق فلم ڈائریکٹروں کو پتا ہے یہ لوگ رمضان کا قے کرنے کے لیے، انگلیاں ڈال کر سحری افطاری کی الٹی کرنے کے لیے، اللہ کے مغفرت کے پروانے کو قے کی شکل میں نکالنے کے لیے پردہ دار عورتیں، برقع لگی ہوئی، ٹوپیاں پہنے ہوئے، نئی فلم وہ کوئی کتا رمضان کے بعد نکالتا ہے، وہاں پکنک کے اڈے اور گھومنے کے اڈے سب بھرے ہوئے ہیں، یہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہی ہیں جن کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ یہ روایت فرماتی ہیں جو مسلمان رمضان المبارک تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، تراویح کی عزت کے ساتھ، رمضان کے روزے کے احترام کے ساتھ گزارے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور اس کی قوم کو عزت دے گا۔ آج جو ہمارا مقام ہے، آج جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آج جو مساجد پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں،
آج جو امامے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج داڑھی کھٹک رہی ہے، آج مسجد کے مینارے ان کو میزائل نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی بے عزتی کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ شروع میں تراویح میں نماز میں لوٹوں کی آواز، کھنکھٹاہٹ، سب مسجدیں بھری ہوئی، 5-6 روزے گزرے، جیسے دودھ میں سے بھاپ بن کر پانی نکل جاتا ہے، 2 صف خالی ہوئی، 3 صف خالی ہوئی، اور پھر ہوتے ہوتے رمضان المبارک کا قیمتی عشرہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاخرات رکھی، شب قدر رکھا، لیلۃ الجائزہ کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے رمضان کے اندر جتنے کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک رات لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں عبادتوں سے کون روکتا ہے؟ ابھی جو لوگ تاخیر سے آئے یہ جمعہ میں، شیطان ان کو کہتا ہے کیا سن کر کیا کرنے کا ہے، کیا جا کر کیا کرنے کا ہے، ابھی مولانا کا بھاشن چل رہا ہوگا، ابھی یہ شیطان نہ رکاوٹ بنتا ہے۔ داڑھی کٹانے کے لیے شیطان فضیلت بیان کرتا ہے، نکاح میں فضول خرچی کرنے کے لیے شیطان برگلاتا ہے۔ رمضان کے احترام میں میرا اور تیرا رب خالق پروردگار عالم شیطان کو بند کر دیتا ہے، بندے کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو تھوک کر کہتا ہے شیطان کو تو نے کیا بند کر دیا، اس کا باپ شیطان نہیں ہو، میں تراویح کچھ دن پڑھ کر چھوڑ دوں گا۔ میرے گھر کی عورتوں کو چہرہ کھلا رکھ کر، ایک دوپٹہ باندھ کر، سینہ کھلا رکھ کر عید کی تیاری کے لیے میں بازاروں کے اندر گھماؤں گا۔ اللہ جنت کو مزین کر رہا ہے، اللہ شیطان کو بند کر رہا ہے، اللہ کروڑوں کی تعداد میں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا رہا ہے۔ اس وقت امت کے حالات بڑے نازک ترین ہیں۔ میں نے بتایا کوئی پارٹی، کوئی سیکولر جماعت، کوئی تنظیم جیسے قبر میں انسان چلے جانے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آتا، میدان محشر میں کام نہیں آتا۔ تم کون سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج نبی کے روشن چہرے سے اپنے چہروں کو داڑھی کے ذریعے سے جو مزین کر سکتا ہو کر لے، جو امامہ پہن سکتا ہو پہن لے، جو تہجد پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، جو رمضان کے روزے اور تراویح پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ ہر آئے دن بری خبریں ہندوستان کے اندر آ رہی ہیں، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منوا لے، اللہ اسلام میں جینے، اسلام میں مرنے کی توفیق ہمیں دے۔ ہندو راج کے اندر سانس لینے سے، اس میں گھٹ گھٹ کر جینے سے پہلے رمضان کی، جمعہ کی، کلمے کی، سجدے کی، شہادت کی موت دے دے، لیکن پروردگار وہ منظر نہیں دکھانا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ مغفرت کے پروانے بانٹ رہے ہیں، اور اتنا یقینی ہے بخشا جانا کہ جس کی بخشش رمضان کے اندر نہ ہوگی، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، عزتوں عظمتوں کے تاج ان کے سروں سے نکال لیے جائیں۔ اور جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، حوض کوثر کا پانی پیے اور سوچ ختم نہ ہو، اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں اور گرمی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتوں کے پیچھے پڑنے والے، مال و دولت کے پیچھے پڑنے والے، جہاں حدیث کے اندر ہر چیز کا تذکرہ ہے، جمعہ ہے جمعہ کے بارے میں، تراویح ہے تراویح کے بارے میں، تلاوت ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تمام کے ابواب ان محدثین نے بنائے نہیں بنائے، تو ایک بات یہ بھی بنا دیتے رمضان المبارک کے اندر عید کے بعد کہاں پھرنے جانا ہے، کپڑے پہننا کیا ضروری ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وصال کا وقت آیا. کون ہے صدیق؟ تمہارے باپ کی مسجد جب چاہا آ گئے، جب چاہا اللہ کے گھر کو ویران کر دیا. اس کی ویرانی تمہارے گھروں کو لے کر ڈوب جائے گی. اس کے سجدوں کے نشانات، سجدگاہ، اس کی بدعا، اس کی آہٹ تمہیں تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. یہ مسجد کے در و دیوار، یہ ممبر، یہ محراب بولتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے کہ جمعہ کا نمازی کون ہے، ظہر کا نمازی کون ہے. اس کی بددعا مت لو، اس کی آہیں مت لو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کامیابی ملے گی حی علی الفلاح، یہاں کامیابی ملے گی. تم نے قبر کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے موت کی تختی کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے آخرت کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے پل صراط کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے قیامت کے زلزلے کو مذاق بنا رکھا ہے. ہاں جب یہ پنڈلی سے پنڈلی ملے گی اور روح جسم کے خون کے ہر قطرے میں چھپ کر جانے کی کوشش کرے گی، رگوں رگوں سے جان نکالی جائے گی، اس وقت نبی کی بات یاد آئے گی، اس وقت قبر کی بات یاد آئے گی، ملا کی بات یاد آئے گی. قرآن نے کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. وہ داڑھی اڑانے والے، وہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے، وہ اللہ کے قرآن کی توہین کرنے والے، وہ تراویح کے اندر 4 پڑھ کر چلے جانے والے، کچھ روزے رکھ کر رمضان کے روزے چھوڑنے والے، حرام کے لقموں سے سحری افطاری کرنے والے. قبر کا جھٹکا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ نے 2 بیٹیاں ان کو دی، ایک کے بعد ایک، اور فرمایا کہ اور بھی بیٹیاں ہوتی میں عثمان کے بیاہ میں دے دیتا، نکاح میں دے دیتا. مدینہ طیبہ کے اندر غلہ اناج کی کمی ہوئی، ان کے پاس 100 اونٹ غلہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک پنکھا لگا دیا، ایک مئی مسجد میں دے دیا، ایک بوریا دے دیا. 70 آدمیوں کا آ کر دکھاتا یہ لگایا بھائی، یہ لگایا لائٹ، یہ ماربل میں نے دیے، یہ میں نے ایسا کیا. 100 اونٹ غلوں سے لدے ہوئے قحط سالی مدینہ طیبہ کے اندر چل رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہول سیل مارکیٹ کے بیوپاری آئے. کہا عثمان کیا بھاؤ لگاتے ہو؟ کہا تم کہو. کہا کہ 10 کا 11 دیں گے. کہا ہم نہیں دیں گے. دوسرے نے کہا 10 کا 12 دیں گے. کہا منظور نہیں. 15 تک کھینچ کر لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، وہ بہت بڑا نفع دے رہا ہے. مدینے کے بیپاریوں نے، ہول سیل والوں نے کہا مدینہ طیبہ کے اتنے ہی تو لوگ ہیں جو بیپار کرنے والے ہیں، ہمارے سے بڑھ کر، ہم کو چھوڑ کر کون ہول سیل بیپاری ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمارے جان و مال کو خرید لیا. اب فجر کو صدقہ کرنا شروع کیا. اشراق کی نماز سے پہلے 100 اونٹ غلہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ عثمان غنی ماں کو دفن کرنے جاتا ہے، بیٹے کو دفن کرنے جاتا ہے. نانا کی قبر، کبھی تو نے سوچا کہ اندر اگر ہوں میری کیا کیفیت ہوگی؟ مرنا نہیں ہے، جنازہ تیرا نکلنا نہیں ہے. کوئی کیمیکل لگا لیا ہے، کوئی مسالہ لگا لیا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جنت کو مانتے ہیں، جنت ابو بکر کو مانتی ہے. جنت کے دروازے کہتے ہیں ابو بکر آجا میرے دروازے سے تیری شان بڑھ جائے گی. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر ریحل بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی قرآن بن کر حضرت ابو بکر کے ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے. سانپ نے ڈس لیا تھا کہ اگر کرتے تکلیف کی آواز نکالتے میرے محبوب کے دین میں فرق آ جاتا. سب
کر کے اپنے آپ کو کچل کر برداشت کر خاموش ہو گئے، لیکن درد ہوتا ہے، شام کا ڈسنا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو مبارک نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی گال پر پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگ گئے۔ عثمان کیا بات ہے، فرمایا جتنے سوراخ تھے چادر سے میں نے بھر دیا، ایک سوراخ پر انگوٹھا رکھ کر بھر دیا تو وہاں اجدے نے مجھے کاٹ لیا۔ قرآن نے کہا کہ ذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس کو اللہ نے کلام پاک میں تذکرہ کیا، جس کو جنتیں بلاتی ہیں، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ جلال کے اندر ہوگا، غصے کے اندر ہوگا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا مسالہ نکلا ہے، کوئی ایسا سافٹ ویئر نکلا ہے کہ منکر نکیر کا جواب دیا جا سکے، قبر میں روشنی آ سکے، قبر میں خوشبو آ سکے، قبر کے اندر پتیاں آپس میں نہ مل سکے؟ ہمیں بھی بتاؤ، نماز کے بغیر مسجدوں کو آنے سے منع کرنے کے یا کس ہمت پر، کس بنیاد پر خدا سے ٹچ کر لے رہے ہو؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 لاکھ پیغمبروں کے بعد انسانوں میں ان سے بڑھ کر کوئی تقویٰ والا نہیں، کوئی طہارت والا نہیں، میدان محشر میں رب جلال میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو فرمائیں گے، ابو بکر اپنا نام اعمال پیش کرو، روئیں گے، کہیں گے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ جو ابو بکر جس نے گناہ کو سنا نہیں، گناہ کو دیکھا نہیں، اسے صغیرہ کیا پتا نہیں، اسے کبیرہ کیا پتا نہیں، زمین سے ایک درخت کی پتی لے کر، ایک گھاس کا تنکا لے کر حضور رب کے حضور سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، سکرات کا سامنا کرنا پڑے گا، پلسرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ابو بکر میں دم نہیں ہے، ابو بکر میں طاقت نہیں ہے، ابو بکر کو جنت کے دروازے بلا رہے ہیں، ابو بکر کے نامہ اعمال کو دیکھ کر رب کا جلال جمال میں بدل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر ہر ایک کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ رب ہی قیامت کے تجھے دے گا۔ وہ آج گھاس کا تنکا ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے حضور سجدے میں جا کر مصلے کو تر کر کر مصلے کو بھگا کر کہتا ہے اللہ یہ تنکا بنا دے، یہ گھاس بنا دے، اس وجہ سے کہ اس کا حساب و کتاب ہونے کا نہیں ہے۔ وہ عثمان غنی بخشے بخشائے عشرے مبشرہ میں کوئی بیٹی کسی جمعی کو دیتا ہے، کتنا دیکھتا ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آ رہی ہے، نکاح میں آ رہی ہے، نبی کو وحی آئی ہوگی، ان کا چٹا بٹا اللہ نے دکھایا ہوگا، لیکن قبر کے پاس جاتے تو روتے، اے اللہ اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اب عثمان کیوں رو رہے ہو؟ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، وہ آنے والے کے حسب نسب کو، وہ راشن کارڈ کو، وہ آدھار کارڈ کو نہیں دیکھتی، آنے والوں کے اعمال کو وہ دیکھتی ہے۔ عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں پہلی منزل پہ نہ پھنس جائے۔ کون ہے جو تم کو دھوکے میں رکھا ہے؟ داڑھی ملی حالت کے اندر موت آ جائے، کفن میں لپٹا جائے، کیا قبر میں جا کر بچ جاؤ گے؟ عثمان رو رہے ہیں، صدیق رو رہے ہیں، فاروق رو رہے ہیں، وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام طلب کر کے آئے تھے میرے پاس، لیکن عمر کو مانگ کر میں اللہ سے لیا ہوں۔ نبی کی دعا کا، قبولیت کا مصداق ہے حضرت عمر بن خطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ فرمایا اپنے بیٹے کو میری موت کے بعد اس کلے کو، میرے چہرے کو زمین میں رگڑنا، تاکہ اللہ کو اس زمین کی مٹی میرے گال اور میری پیشانی میں لگ رہی ہے راحت آ جائے۔ وہ زمین پر چلتا تھا، جنت میں اس کا محل بن چکا تھا، وہ زمین میں نبی کو مشورہ دیتا تھا، عرش الہی سے فیصلے آتے تھے۔ کہاں سے طاقت لا رکھی؟ کون سا کیا پل تو نے کھایا ہے نبی کی غداری کر کر بچ جائے گا تو؟ کون سا انجیکشن لیا ہے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے
سکرات کی تکلیف سے بچنے کے لیے کون سا صاف شیر ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیوں بھنگیوں کے کپڑے، بے حیاؤں کے کپڑے، رنڈیوں کے کپڑے، ناچ ڈانس کرنے والوں کے کپڑے تیری جورو پہن رہی ہے؟ کون سا ویکسین لیا ہے؟ کون سا؟ وہاں ابو بکر رو رہے ہیں، وہاں حضرت عمر کہہ رہے کہ مٹی میں میرا سر ملا دو، وہاں عثمان غنی آنکھوں سے آنسو بہا کر داڑھی سر ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو مل چکی ہے، یہ نبی کے وزیر ہیں۔ نبی کے روزے کے ساتھ جا کر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پھر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، تو پھر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اربوں خربوں جو جیتے جی نبی کے پہلو میں رہا، نبی کا وزیر رہا، موت کے بعد بھی اللہ نے نبی کے پہلو میں جن کو بنایا لٹایا، وہ رو رہا ہے، داڑھی مٹا کر اطمینان کے ساتھ ہے، سود کھا کر ماں سے 36 مرتبہ بلاکار کر کر اطمینان میں ہے، نماز چھوڑ کر اطمینان میں ہے، روزے سے بے وفائی کر کر اطمینان میں ہے، تراویح کی بے ادبی کر کر اطمینان میں ہے، رمضان کی بے حرمتی کر کر۔ آخر بتا تو صحیح کون سا سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے، کون سا کیمیکل لگایا ہوا ہے، کون سا انجیکشن لگایا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سکرات میں تھے، کفن کا کپڑا لایا گیا، آپ نے پوچھا بیٹی صاحب دادی سے کیا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ کے لیے ابو جان کفن کا کپڑا ہے۔ کہا میں تو مٹی میں مل جاؤں گا، میرا کفن قبر کھا جائے گی، یہ یتیم غریب بچوں کے کام آئے گا، مجھے کوئی پرانے کپڑے میں لپیٹ کر قبر کا حوالے کر دینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصریہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، پیغام دیا، وہ بھی اپنے زمانے کے ولی، یہ بھی اپنے زمانے کی ولیہ۔ حضرت رابعہ بصریہ جب حج کے لیے عمرے کے لیے گئی تو سب جاتے ہیں تو طواف اللہ کے کعبے کا کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں۔ اس عورت کو جس راستے پر چلائے گا اسی حساب سے ہمیں نقصان پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ فلمی لائن پر چلائے گا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی کہ اینیورسری منانا ہے، برتھ ڈے منانا ہے، بچوں کا منانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بشپ کا۔ اور اگر یہ بنتی ہے، کسی نے کہا رابعہ تو کتنی بڑی ولیہ کیوں نہ ہو جا، اللہ نے عورتوں میں پیغمبر نہیں بھیجا، سب کے سب سوالات مرد ہی تھے، میل ہی تھے، فیمیل میں اللہ نے نبی نہیں بھیجا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا تو فرعون بھی تو مردوں میں سے آیا تھا، نمرود بھی تو مردوں میں سے آیا تھا، حامان بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، اگر نبی نہیں بنایا تو یہ بھی تو نہیں بنایا۔ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی حسن بصری، یہ بھی بڑے اللہ والے تھے، پیغام دیا، لاکھوں پیغامات ادھر بھی آ رہے تھے، لاکھوں پیغامات ادھر بھی جا رہے تھے۔ آخر بتا تو صحیح، قرآن پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے؟ کیوں تراویح کا اہتمام نہیں، کیوں روزوں کا اہتمام نہیں، کیوں رمضان؟ تیرے گھر کے اندر تیری ساس آئے منہ پھیر لے، تیری جرم تجھے معاف کرے گی؟ تیرا خسر آئے، تیرا سالہ آئے، کوئی رشتہ دار آئے، تیری جرم منہ پھیر لے تو کیا خیریت گھر میں رہے گی؟ اللہ کا مہمان، قرآن کا مہینہ، جنت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، جنت کی ہواؤں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یوں سمجھو 29 کو چاند دکھ گیا اور تراویح شروع ہو گئی، پہلے تراویح پڑھتے ہیں، بعد میں روزہ آتا ہے، عرش سے ایک ہوا چلتی ہے، اللہ جس طرف ہوا چلاتے ہیں کروڑوں لوگوں پر جو ہوا چلتی ہے، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر تمام کو مغفرت کے پروانے سے دے دیتے ہیں۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوٹ والا کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا جج تمہارے کیس ختم کر دوں گا،
تھانہ دار کہہ رہا ہے یہ مٹھائی کا ڈبہ لے لو، یہ پھول لے لو، یہ گفٹ لے لو، تمہارا FIR پھاڑ کر پھینک دوں گا، اور تم کپڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کس نے بتایا تمہیں کپڑوں سے عید ہوتی ہے، بریانی سے عید ہوتی ہے، رمضان کے اندر یہ کرنا چاہیے؟ نظام بناؤ۔ کتنے حضرت مولانا زکریا صاحب نبر اللہ برکتہ کے گھر کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا۔ آپ کی بیگم صاحبہ کہتی ہم نے 10 کلام پاک ختم کیے، تو بیٹی کہتی ہم نے 20 کیے، بہو کہتی ہم نے 15-30 کیے۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک نظام بناؤ، ایک سسٹم بناؤ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو جنت کے وعدے دنیا میں دیکھ جاتے تھے، ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے میں جنت میں جاؤں گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کی تاریکی میں، تاکہ ان کے جنازے کا بھی پردہ ہو، بچے اور گھر والے مل کر، حتیٰ کہ تیسرا کندھا نہیں مل رہا تھا، مجبوراً کسی صحابی کا کندھا لے کر قبر میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس صحابی کو رہا نہ گیا، کہا قبر جانتی ہے یہ نبی کے نور نظر ہے، یہ نبی کی لفظ جگر ہے، یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تجھے پتا بھی ہے؟ تو قبر کو اللہ نے زبان دی، تم نبی کے صحابہ ہو کر یہ بات کرتے ہو، ہم آنے والوں کا حسب نسب، ID، آدھار کارڈ، راشن کارڈ کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، ہم آنے والوں کے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ داڑھی منڈے اس حالت میں موت آ جائے، قبر میں رکھا جائے، منکر نکیر تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کے عذاب کے فرشتے کیا کریں گے؟ رمضان آ رہا ہے، مغفرت کا پروانہ لے لے، بخشش کا پروانہ لے لے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے لے۔ جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، جنہوں نے تبوک کے اندر سب سے زیادہ چندہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے اللہ اسے معاف کرنے والا، وہ قبر کو دیکھ کر روئے، ابوبکر کفن کو واپس کر دے، عمر اپنے گال کو زمین کے اندر رگڑے، تو حرام کا کھا کر تم جائے بیٹیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے غداری کر کر تم جو ہے حرام کے راستے پر چل کر تم سب سکرات آئے گی، پتہ لگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کیسے روح نکلتی ہے؟ تم کو تو یہ دکھتا ہے ایسے منڈی کیا مر گیا، سویا مر گیا، گرا مر گیا، ریل اوپر چڑھی مر گیا، ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا مر گیا، یہی نہ دیکھتے ہو؟ یہ تو مردے کو پوچھو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ کا گوٹ ہٹ گیا، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، نوح کا نام ہٹ گیا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کا نام ہٹ گیا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ کا نام ہٹ گیا، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کا نام ہٹ گیا۔ پہلے بھی عرش پر لکھا ہوا حضرت آدم نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش پر لکھا ہوا، فرش پر لکھا ہوا، جنت کے پتے پتے پر لکھا ہوا۔ سکرات کی سختی ہے، امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی حکومتیں، امریکہ، برطانیہ، یہودی، نصارہ، عیسائی کتے، اسلام، مسلمان دشمن ہمارے تباہ کرنے پر آ چکے ہیں، ہمارے کلچر کو ختم کرنے پر آ چکے ہیں، ہمیں اجاڑنے پر آ چکے ہیں۔ کل نکاح ہوگا نہیں ہوگا پتا نہیں، کل جنازہ ہوگا نہیں ہوگا پتا نہیں، کل مسجدوں میں اذان ہوگی نہیں ہوگی پتا نہیں، کل عیدین کی نماز کی اجازت ملے گی پتا نہیں۔ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبیوں کی امامت فرمائی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تیر اور کمان جیسے ملے ہوئے رہتے ہیں، عرش پر کوئی نہیں تھا، وہ اللہ تھا، وہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ امی جان فرماتی ہے کہ سکرات کی سختی آئی، اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے، ایک لکڑی کے برتن میں پانی ہوتا، اس کے اندر ہاتھ ڈالتے، چہرے انور پر ملتے، اللہ اللہ سکرات الموت، اللہ سکرات کی سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے، امام الانبیاء سکرات کی سختی کو محسوس کر رہا ہے، سید الکونین اللہ کا چہیتا عرش پر جس کے نام کے ساتھ وہ نبی کا نام لکھا ہوا، آج مسواک چبی نہیں جا رہی ہے۔ ہم نے عائشہ فرماتی ہے دنیا میں سب سے آخر میں جو چیز نبی کے ذہن کے اندر گئی، منہ کے اندر گئی، میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا، وہ رو رہا ہے، وہ دل ملا رہا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، دیکھ رمضان آ رہا ہے، جنت کی سند لے لے، جنت کی سرٹیفکیٹ لے لے، جہنم سے خلاصی کی سرٹیفکیٹ لے لے، ہو نہیں سکتا کہ رمضان آئے کوئی مغفرت کے بغیر رہ جائے، کوئی جنت کے پروانے کے بغیر رہ جائے۔ ایک جگہ تراویح شروع کرے اسی جگہ مکمل کرے، اس لیے کہ کلام پاک مکمل ہوگا، کوئی 2 پارے پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 پارے پڑھ لیتا ہے، کوئی شروع میں کم پڑھتا ہے، بعد میں زیادہ پڑھتا ہے۔ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر جلدی نماز ختم کر شاپنگ کرنا، 10 دن کی پڑھ لی، 8 دن کی پڑھ لی، مزہ نہیں۔ اب ہوائی جہاز میں حج کا سفر ہو رہا ہے، عمرے کا سفر ہو رہا ہے، ناشتہ بنگلور ایئرپورٹ پر ناشتے کی چائے جدہ ایئرپورٹ پر پی رہے ہیں، ظہر یہاں پڑھتے ہیں، عصر حرم مکی میں پڑھتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے جہاز میں جو سفر ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر تسبیحات، تحلیلات، ذکر کی مجلسیں، مواعظ اور موت کا ڈر اور خوف بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ 3 دن میں کوئی تراویح ختم کر وہ مزہ نہیں آتا، مسجد میں پڑھنے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت میں 30 پارے پڑھا کرتے تھے، تو یہ ایک رمضان سے 30 رمضان تک 30 پارے سننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پہلے پارے میں 15، پہلی رکعت میں 15 پارے اور دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھا کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی؟ بخشائے تھے، نبی کے داماد تھے، جنتی تھے اور خلیفہ تھے۔ آج تو بے باک بیٹھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مل کر دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعینی علی سکرات الموت۔ جو رمضان المبارک کے اندر روزے بھی رکھا، اللہ سے مغفرت کا پروانہ بھی لے لیا، ایک بات یاد رکھو، جن عبادتوں کی فضیلتیں آسمانوں سے چھو رہی ہیں، یاد رکھو، کان بیوی کا مہر نہیں دیا رمضان سے معاف نہیں ہونے کا۔ میں حج کو جا کہا گیا بیوی کا مہر معاف ہوگا، قرض لیا معاف ہو گیا، مالی کے مکان کا کرایہ بڑھایا معاف نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ شہید کو شہید ہوتے ہوئے اتنی لذت آتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت اس کے سامنے بے مزہ نظر آتی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی دنیا میں آنے کی طلب نہیں کرتا۔ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہو، اے سی بلڈنگ میں رہ رہا ہو، بنگلے میں رہ رہا ہو، ہر چیز کی سہولت ہو، وہ خواہش کرے گا کہ نالے کے بازو سلم ایریا میں جھوپڑی میں رہے۔ جنت دنیا کا کیا لینا دینا، لیکن تمام خوش ہو جائیں گے، جنت چاہیے۔ شہید کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، شہید ہوں گا تو جنت سے زیادہ مزہ شہادت میں ملے گا۔ سب سے اونچا مقام مرتبہ شہادت کا ہے، وَضَرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ، اللہ کے راستے میں مرنے کا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے اوپر اگر قرض ہوگا تو شہادت کی وجہ سے وہ قرض معاف نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک سے پہلے قرضوں کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 4 دروازے سے آپ کی مجلس میں آنے کے، کہا اس دروازے سے یا اس دروازے سے یا اس سے یا اس سے، اب جو شخص آنے والا ہے وہ یقیناً وہ جنتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کوئی بڑے خوبیوں کے مالک نہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ ایک ہسٹری ہے، حضرت عمر کی ایک تاریخ ہے، حضرت علی کے کچھ کار، ایسا بڑی ایک صحابی فرماتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، میں گھر کے اندر ان کا مہمان بن کر گیا، کیا خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں میں سے کسی دروازے سے آنے والا جنتی ہے، اللہ کے کہنے ہی پر کہا ہے۔
وہ دیکھا معمولی تہجد ہے، معمولی اشراق ہے، معمولی کھانا پینا ہے، آخر تنگ آ گئے، جاتے ہوئے پوچھا صاحب یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری سنائی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے جن لوگوں کے تعلق سے معاملات رہتے ہیں سب کے میں صاف کر دیتا ہوں، اگر کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں دے سکتا ہوں تو دے لیتا ہوں۔ اب تو لوگ بیوی کا مہر بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں جب طلاق ہوگی کھلا ہوگا۔ بڑی بڑی عبادتوں سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے ٹاٹا کمپنی سے قرض لیا، SBI سے قرض لیا، کینیڈا میں جا کر کہہ رہے ہیں معاف کر دو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دکان میں جس مکان میں رہیں اس کے مالک کے مکان سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سینگ والی بکری اور بغیر سینگ کی بکری کو اگر سینگ مار دی ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی عدالت، اللہ کے یہاں معاملات کی صفائی، اللہ اس کو سینگ دے دیں گے، اس سے سینگ نکال لیں گے، کہیں گے جتنا مارا ہے مار، اس کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے۔ جو بکریوں سے انصاف دلانے والا وہ مالک مکان کے پیسے کھا جائے، وہ دھوکے کے اندر مال بیچ دے، وہ زمین ہڑپ لے، وہ بچوں کا مال ہڑپ لے، وہ بیواؤں کے یتیموں کے حق دبا لے، وہ قبرستان چاپ دے، وہ مسجد و مدرسوں کے پیسہ چاپ دے، زندگی بھر حج کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، سارا رمضان اعتکاف پہ بیٹھے رہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ آپ کو پردن معافی مانگنی پڑے گی۔ ماں کو دکھ دیا ہے، باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر زندہ ہیں فیض پکڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ انتقال ہو گیا ہے، مغفرت کے اسباب قرآن پڑھ کر اور صدقہ خیرات کر کر اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ حقوق العباد کے معاملے کو ختم کروا دے۔ میں نے بتایا کچھ رشتے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی ہے، سالی سے پردہ ضروری ہے، دیور سے پردہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت۔ ابھی بنگلور کے اندر ایک حادثہ ہوا، پردہ آنکھوں کی حفاظت اور یہ رشتے ناتوں کی حفاظت، آدمی فتنوں سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے۔ وہ کزن آنٹی کہہ کر بے تکلف قریب ہوا، پیٹرول ہو، ماچس تیلی جلائی جائے، موم بتی جلائی جائے اور اللہ سے دعا کرے اللہ پیٹرول میں آگ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں زلیخا کو دیکھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف اللہ نہیں بچاتا تو دل میں کچھ ایک شبہ آ چکا تھا۔ یہ آپ کے کہنے سے مانی کہتے بھابھی ماں سمان ہے، خطرناک ہے یہ۔ پہلے تو کوشش کرے کہ مخلوق ملے جلے گھرانے نہ ہو، اس میں بے پردگی واسطہ پڑتا ہے، بھابھی انڈا تل کر دے دو، چائے بنا کر دے دو، کرتے کرتے جو غیر محرم ہے، فتنوں کے دروازے بنگلور کے اندر جو مرڈر ہوا تھا گروپن پالے کے علاقے میں، یہی اپنے سے رشتہ بنایا تھا، کزن آنٹی کہہ کر، پھر وہ دور تک باتیں چلے گئی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جو راستہ چلنے کا ہوگا، جن سے پردہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ میاں بیوی فیملی الگ رہے، غیر محرم اس کے اندر نہ رہیں تو بہتر ہے، ورنہ واسطہ پڑتا ہے۔ بالخصوص دیور کو تو، یہ دیور ہندوانہ لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاوین کا ایک حصہ ہے، ور کہتے ہیں خاوین کو، خاوین سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ لوگ دیور سے پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت کا کنواں ہے۔ اب آنٹی کیا ہوا، بہن شادیوں کے موقع پر گھروں میں گھس جاتے ہیں بنداس، جا کر ہماری بیویوں سے ہماری بیٹیوں سے بنداس بات کرتے ہیں۔ یہ فتنوں کے دروازے کھولنے والے، یہ زنا کے دروازے کھولنے کے ذریعے ہیں اور تباہی بربادی ہے، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آن لائن جو بیانات ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اسلام مسلمان دشمن ہیں، سیم تاریخ زمین صاحب کی آواز نکال کر میموگیری کرتے ہیں، جیسے تمل فلم ڈبنگ کی جاتی ہے، دیکھنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ تمل بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ مولانا طارق زمین صاحب کا وہ سال پہلے ایک بیان آیا تھا، 6ویں نمبر کے بعد 7واں نمبر، ہم نے بھی سنا اور اس کو خوب پھیلایا۔ جہاد اور شہادت سے متعلق
اور مجاہدوں کے ٹریننگ کیمپ کا بیان تھا. بعد میں تحقیق ہوئی تو بتایا گیا وہ کسی نے ان کا آواز نکال کر ان کی شکل لا کر اس قسم کا بیان دیا ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے شریعت کے بہت سارے احکامات صحیح بول کر بیچ میں کچھ غلط چیزیں لا کر تباہ برباد کرتے ہیں. نیچرل طریقہ یہ ہے علماء کی مجلسوں میں جایا جائے, ان کے بیانات سنے جائیں. کچھ لوگ نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے بیانات پرانے ریکارڈ ہوئے رہتے ہیں اور ان کو لوگوں کو دھوکہ دے کر الو بنا کر یہ عاملی بیان چل رہا ہے بول کر ڈال دیتے ہیں. اور بڑی بے عزتی کا مسئلہ ہے. مسلم پرسن اللہ نے نکاح کی سہولت کے لیے جو اس کے تعلق سے بیانات آنے شروع کیے, آپ اگر اس کی تعداد دیکھیں گے تو آپ کے نندنی لے ہو, یہ پوری نگر ہو, وہ بھی بڑھ جائیں گے. 20 کروڑ میں سے 300 آدمی فرصت کے وقت اس کو جھانکا کرتے تھے. مستقل سننے والے 10-15 لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار ڈالنا ایسا ہی ہے جیسا جب کسی بیان کی عزت نہیں ہونی وہ بیان کرنا. جب عزتیں نہیں ہو رہی ہیں, لوگ نہیں سن رہے ہیں شہرت کے خاطر, نام و نمود. اور دوسری بات, بیان جو ہوتا ہے جذبات سے ہوتا ہے اور جذبات کو انرجی ملتی ہے سامنے والے کے سننے والے سے. کوئی ہوتا نہیں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر آنکھیں مل کر یہ کر کے وہ کر کے زبردستی کا بچہ پیدا کر رہے, اس میں تاثیر نہیں ہوتی. اب یہ جو بیان ہوا, اس بیان کو اگر بند کمرے میں میچ دے کر مجھے کہا جائے قیامت تو آ سکتے, ایسا بیان نہیں ہو سکتا. آپ کے دل کی تڑپ, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کی قربانی, آپ کا اخلاص, آپ کے اللہ کے خوف کا اثر کہنے والے پر پڑتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کے سینے میں اللہ دودھ بھی نہیں پیدا کرتا جب بچہ روتا نہیں ہے بھوک کے لیے. جب روتا ہے تو اس کی طلب کے لیے اللہ سینے میں دودھ کو پیدا کرتا ہے. بولنے والا میرا کمال نہیں, آپ کے جذبات, آپ کی قربانی, آپ کے احساسات, آپ کا اخلاص یہ بلوا رہا ہے. اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھ جائے, سو رہے ہیں, کوئی قدر نہیں, کوئی عزت نہیں, ہم جو ہے 2 جملے بھی بول نہیں پائیں گے. تو ایک سسٹم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مدعو کے گھر اور سامنے بیان کرتے تھے. صفہ چبوترے میں بیان ہوتا تھا. موت کے بارے میں نے بتایا کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر بعض مرتبہ کہتا ہے اسے لے جاؤ اس پیشنٹ کو, کیا کھاتا کی کھلاؤ, کیا مانگتا کی دیو, یہ 70 پر 2 گھنٹے کا پہلوان. پتا چلا کہ کئی سال وہ جی رہا ہے اور کسی کو کہا کہ نہیں اب مر جائے گا وہ زندہ ہے, اور جس کو کہا جیے گا وہ مر رہا ہے. موت اور حیات کا علم اللہ بہتر جانتے ہیں. ہوا میں کتنا, پانی میں کتنا حصہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. جس آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو, صدر جمہوریہ نے بھی رحم کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہو اور اس کی تاریخ طے ہو گئی ہو کہ 7 اتوار کے دن صبح 10 بجے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا, تو اس کو علم ہے. علم اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. جیسے بارش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کوئی مشین دیکھ کر نہیں بتاتے, لڑکا لڑکی ہو رہی ہے کوئی مشین دیکھ کر نہیں. یہ جو اس کو بتایا گیا قیدی کو, یا کوئی آدمی ریلوے برج میں جا رہا ہے, ٹرین آ گئی, یہ بھاگ کر پل ختم بھی نہیں کر سکتا, نیچے گریا تو سمندر, وہاں رہا تو ریل میں کٹ کر مر رہا ہے, تو وہ بول سکتا ہے آج اتوار کا دن ہے, پیر کا دن ہے, میں مر رہا ہوں. تو یہ حالات سامنے آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے. حضرات جیسے کہ ہم نے بتایا ہندوستان کے حالات بڑے نازک ترین ہیں. گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ کر نوجوانوں پر مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ یہ مسجد حالات کا شکار ہے. اللہ بہت بڑا کام لے رہا ہے. اس مسجد کے پلیٹ فارم سے دنیا کے چپے چپے میں حق کا پیغام جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے, دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب فرمائے. اللہ مسجد کی حفاظت فرمائے. مسجد کی کمیٹی کسی سلسلے میں عدالت میں تھی, کورٹ میں تھی. کارپوریشن والے کسی حصے کو ڈھانے کے لیے, منہدم کرنے کے لیے JCB لے کر آئے, تو نوجوان جو پہلنے کے تھے, خواتین مرد و حضرات آ گئے, کہا کہ ہمارے اوپر JCB چڑھا دو, مسجد کو شہید مت کرو. اس وقت جو تصاویر ڈپارٹمنٹ والوں نے لی اس کو کیس بنا دیا اور ان پر نان اویلیبل وارنٹ جاری کرنے والے ہیں.
تقریباً 70,000 سے زائد خرچہ آنے والا ہے. آپ سے گزارش ہے، خیر خیرات کا کہنا آنے والا ہے. اللہ ایک کے 70 دیں گے، نفل کے فرض کے برابر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو قید سے رہائی دیتا ہے اس کو نہیں دیتا بلکہ مجھ کو رہائی دلاتا ہے. اس لیے ان حضرات کو جیل سے جانے بچانے کے لیے ایسا نہ ہو ان کی سحری افطاری جیل کے اندر ہو، ان کی عید کی نماز جیل کے اندر ہو. کتنی مائیں بل بلائیں گی، کتنی خواتین روں گی، گھر میں کیسے ماتم سفید ماتم بچھے گا. آپ ضرور بھی ضرور مسجد کی کمیٹی والوں سے مل کر کیا تعاون کر سکتے ہیں. بہت بڑا خرچہ ان کے پیچھے لگا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں. اور اس مسجد کی امانت ہے، حلال تعاون اور دیگر چیزیں اس سے ادارے کو تعاون پہنچایا جاتا ہے، اس کو خریدتے ہوئے جائیں. اگلی جمعہ رمضان کا مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ رمضان کے فضائل اور ضروری مسائل کو لے کر اس سوال کے ساتھ کہ نماز زمین میں ہوتی ہے یا نماز آسمانوں پر ہوتی ہے. ایک نماز ایسی بھی ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ ہوتی ہے، وہ کون سی نماز ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کون پڑھتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کا اس کے شائن شان اکرام احترام اور اس کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ اللہ اپنی عبادت کے لیے اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما کر اللہ جو رحمت اور مغفرت کا پروانہ مرحمت فرماتے ہیں ہم تمام کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام مرحومین کو اللہ مغفرت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.